نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبضیں ہیں۔ اصل میں نبضوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو نبض ہوتی ہے مفرد، جیسا کہ اعصابی نبض، یہ مفرد ہے۔ اگر ہم صرف اعصابی بولیں گے تو یہ مفرد ہے۔ اسی طرح دوسری نبض ہوتی ہے عضلاتی، اور اسی طرح ایک نبض ہوتی ہے غدی۔ یہ تین طرح کی نبضیں جو ہوتی ہیں یہ مفرد ہوتی ہیں، اور انہی کو ایک دوسرے سے اگر ملا کر بولتے ہیں تو 6 نبضیں مرکب تیار ہو جاتی ہیں۔ وہ 6 نبضیں بھی انہی سے بنتی ہیں۔ اس میں اس طریقے سے ترتیب چلتی ہے: اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، یہ دو دو بن جاتی ہیں۔ اسی طرح عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، اسی طرح غدی اعصابی، اعصابی غدی، اس طریقے سے یہ نبضیں بن جاتی ہیں۔ مگر حقیقتاً جو نبضیں ہیں، مفرد نبضیں ہیں، وہ 3 نبضیں ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو نبض ہے وہ اعصابی نبض ہے۔ اس میں اعصابی نبض جب ہم دیکھیں گے، اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے ہاتھ دیکھتے ہیں ایسے، کہ ہاتھ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری یہ شہادت کی انگلی، یہ جو انگوٹھا آ رہا ہے یہاں پر رہنی چاہیے یہ، اور ہمیشہ نبض جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی دیکھی جائے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ دل کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے وہ نبض جو دل کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے اور جلدی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے ہم یہ نبض دیکھتے ہیں، نبض اگر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبض بہت آہستہ آہستہ چل رہی ہے، اس میں تھوڑا دبانا پڑتا ہے، ہلکا سا ہاتھ دبائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی نبض سست چل رہی ہے اور موٹی چل رہی ہے۔ تو یہ اعصابی نبض موٹی ہوتی ہے اور سست ہوتی ہے، اور یہ آہستہ بھی چلتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نبض نہیں دیکھ سکتے یا نبض کے ذریعے سے آپ کو پہچان نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ علامتوں سے آپ نبض کا اندازہ لگائیں۔ علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں یہ ہیں، جیسے اعصابی نبض کی علامتیں، اس میں پیشاب کا زیادہ آنا اور پیخانے کا بھی لعاب دار آنا، رطوبت کے ساتھ آنا، اور دست، الٹی وغیرہ یہ بار بار ہونا، اور پیشاب کا سفید ہونا۔ اس میں زبان بھی سفید ہوتی ہے اور اس میں قارورہ یعنی پیشاب بھی سفید ہوتا ہے۔ بس اس میں اگر آپ نبض دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہاتھ کو آپ کو دبانا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ آپ کو رکھتے ہی فوراً نظر آ جائے گی، محسوس ہو جائے گی، بلکہ تھوڑا آپ کو دبانا پڑے گا۔ تو یہ اعصابی نبض ہوتی ہے، اور اس کی علامتیں میں نے بتا دی۔ اس میں زبان بھی سفید ہوتی ہے، اس میں پیشاب بھی سفید ہوتا ہے، پاخانہ بھی تقریباً سفید لعابدار آتا ہے، اور اسی طریقے سے آنکھیں بھی اس کی سفید ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں نکلتی بھی زیادہ ہیں، یعنی رطوبات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کو نزلہ بھی جلدی جلدی ہوتا ہے، اور بہنے والا نزلہ ہوتا ہے، پیشاب بار بار آتا ہے، اسی طرح پیخانہ جو ہے وہ پتلا آتا ہے، لعابدار آتا ہے۔ تو یہ اعصابی نبض ہے۔ گویا کہ آپ اس وقت اعصاب میں ہیں، اعصابی مزاج کے اندر ہے۔ یہ پہلی نبض ہے۔ دوسری نبض ہوتی ہے عضلاتی نبض۔ یہ تھوڑی باریک ہوتی ہے اور تیز چلتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے ہاتھ رکھا تو یہ ہاتھ رکھتے ہی فوراً، زیادہ دبانے کی ضرورت نہیں، فوراً آپ کو محسوس ہوگی یہ نبض چل رہی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس میں باریک بھی ہوتی ہے اور یہ تیز بھی ہوتی ہے، اور ٹک ٹک کی آواز آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اور
لیکن آپ اس نبض کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ علامتوں سے مریض کا اندازہ لگا سکتے ہیں یا اپنے مزاج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج ہے کیا، آپ کس مزاج کے اندر ہیں۔ اس کی علامتیں، جیسے میں نے اعصابی کی علامتیں آپ کو بتائی تھی، اس کی علامتیں الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں خشکی بڑی ہوئی ہوتی ہے، جسم کے اندر خشکی بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جسم دبلا پتلا ہوتا ہے عام طور سے، کبھی کبھی موٹا بھی ہو جاتا ہے آدمی، بھاری بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور سے جو عضلاتی بندہ ہوتا ہے، جو عضلاتی نبض والا ہوتا ہے یا عضلاتی مزاج والا ہوتا ہے، وہ بہت پتلا دبلا ہوتا ہے، اور احتلام کی بیماری عام طور سے اسی نبض کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس میں جگر کے اندر سکیڑ آ جاتا ہے، جگر تھوڑا کم چلتا ہے اس کے اندر، اور پیشاب اور پاخانہ یہ عام طور سے سرخی مائل ہوتا ہے، یعنی پیلا نہیں ہوتا، لیکن عام آدمی اس کو نہیں پہچان سکتا، ایک حکیم اس کو پہچان سکتا ہے، جاننے والا اس کو پہچان سکتا ہے۔ عام آدمی کے نزدیک تو یہ پیلا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرا پیشاب پیلا آ رہا ہے، اور اس کی زبان بھی جو ہے وہ، اس کی زبان دو رنگ کی ہوتی ہے عام طور سے، سرخی ہوتی ہے یا سفیدی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک لکیر کالی ہوتی ہے۔ اگر کالا پن کہیں بھی زبان پر ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ عضلاتی مزاج کے اندر جی رہے ہیں، اور آپ کی جو بیماری جسم کے اندر ہے، جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، وہ عضلاتی ہے۔ تو یہ عضلاتی ہوتا ہے۔ اس میں عام طور سے اس کی علامتوں میں قبض کا ہونا، اور گیس کا بہت زیادہ بننا، تیزابیت کا بہت زیادہ بننا، اور اوپر کی طرف گیس کا آنا، اور ہوا کا اندر اندر گھومتے رہنا، خارج نہ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عضلاتی مزاج کے اندر ہیں۔ تو عضلاتی مزاج یہ ہے۔ تیسری جو نبض ہوتی ہے، تیسرا جو مزاج ہوتا ہے، وہ غدی ہوتا ہے۔ یہ غدی مزاج جو ہوتا ہے، اس میں نبض آپ جیسے ہی ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو ایک تو حرارت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ غدی جو ہے وہ گرم مزاج ہوتا ہے، اور دوسری بات نبض موٹی اور پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، باریک نبض نہیں ہوتی، اور تھوڑی تیز بھی چلتی ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی حرارت کے اندر ہے، گرمی کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے گرمی کیونکہ چیزوں کو پھیلاتی ہے اور نرم بھی کرتی ہے، تو اس لیے یہ آدمی گرمی کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کی نبض پھیل جاتی ہے، تھوڑی پھیلی ہوئی اور موٹی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کی علامتیں بھی اس طرح میں نے پہلے بتایا، اس کی علامتیں بالکل الگ ہوتی ہیں۔ اس کی کیا علامتیں ہیں، جیسے زبان بالکل سرخ ہوگی، پنک کلر کی سرخ زبان آپ کی ہوگی، اور اس کے اندر کوئی دوسرا رنگ ملا ہوا نہیں ہوگا، نہ اس کے اندر سفیدی ہوگی، نہ اس کے اندر کالا پن ہوگا، صاف ستھری سرخ زبان ہوگی۔ اور اسی طرح پیشاب ایسے بندے کا وہ بالکل پیلا ہوگا، اور کبھی کبھی جب اس میں تیزی اور بڑھتی ہے تو یہ پیشاب کے اندر جلن بھی محسوس ہوگی، پیشاب کے راستے میں بھی جلن محسوس ہوگی، پیشاب کے اندر بھی جلن محسوس ہوگی، اور جسم کے کسی بھی حصے کے اندر اس کو جلن محسوس ہو سکتی ہے۔ تو یہ غدی ہے۔ اس کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا پیشاب پیلا ہوتا ہے، زبان سرخ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہوا بھی بنتی ہے، مگر ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ عضلات کے اندر ہوا خارج نہیں ہوتی جلدی سے، اندر ہی اندر گھومتی رہتی ہے، مگر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، اور اس کے اندر پیچش مروڑ یہ بھی عام سی بات ہے۔ اگر اس کے اندر تحریک بڑھی ہوئی ہے، غدی تحریک میں اضافہ ہو گیا ہے، بڑھ گئی ہے، تو آپ کے جو پیخانہ ہوگا وہ پتلا بھی ہوگا، اور بار بار بھی ہو سکتا ہے، 2 بار 3 بار دن میں کو ہو سکتا ہے، اور مروڑ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور پیچش بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اس کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ نبض سے نہیں دیکھ سکتے تو میں نے تینوں نبضیں بھی آپ کو بتائی، اور تینوں نبضوں کے ساتھ ان کی علامتیں بھی آپ کو بتائی کہ ان کی علامتیں یہ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ خود اس وقت کس مزاج میں ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کس مزاج میں ہیں تو آپ کو علاج کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ علاج کے تعلق سے پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور یہ تھی ہماری آج کی گفتگو۔ امید ہے کہ مکمل بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔
اب جانے سے پہلے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ ہمارا جو چینل ہے قاسمی ہیلتھ کیئر چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں، آپ کا دل خوش ہو جائے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔